سورہ النساء ہے جو ہم خواتین سے متعلق ہر معاملے کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ ہر صورت اپنی مثال آپ ہے۔ میرے اللہ نے یہ عورتوں کے عالم کو پوشیدہ نہیں رکھا، ان کے جتنے معاملات تھے خود بیان کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورتوں کا عالم ہم سے کم تر ہے، نہیں۔ میرے اللہ نے جب ان کو مخاطب کر لیا ہے، خواتین کو، ہم سب کو، تو پھر اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا اللہ ہمیں کسی سے کم تر نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا، یہ سورہ پاک بڑی اہم ہے اور اس میں بڑے خواتین کے اصلاحی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اسلام ہرگز نہیں یہ چاہتا کہ خواتین کا غالب طبقہ اللہ کی نگاہ سے اور اللہ کی توجہ سے محروم رہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو گھریلو زندگی کے تمام معاملات ہیں، خانگی زندگی کے، ازدواجی زندگی کے سب بیان کر دیے ہیں، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے۔ اچھا، اب اس سورہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے، کیونکہ گھر ہی قوم کی خشت اول ہے۔ گھر وہ گہوارہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں، یعنی اگلی نسل جو ہے وہ پرورش پاتی ہے۔ گھر ہی وہ مدرسہ ہے جہاں اخلاق و کردار کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں اچھی اور بری قدریں دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں بلند یا پست یا جو بھی ہو اقدار وہ نظر آتی ہیں، اور جو کچھ والدین کرتے ہیں اچھا کریں تو بچوں کے قلب پر وہ اچھائی نقش ہوتی جاتی ہے، غلط کریں تو وہ بچوں کے قلب پر برائی منتقل ہوتی جاتی ہے۔ اب والدین کی صورت میں جو بھی وہ نقشہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں یا دلوں میں بنانا چاہتے ہیں وہ بنتا ہے، وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ اب بچوں کے جذبات تو بڑے معصوم ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کو اگر اچھا بنایا تو والدین نے بنایا، یعنی والدین نے ان کے معصوم جذبات کو مجروح نہیں کیا، ان کی تربیت اس نفاست سے کی کہ وہ دنیا کے بہترین انسان بنے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن ان حقائق کو سامنے رکھتا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف نصیحتوں سے کام نہیں چلتا جب تک ان کے لیے اسپیشل اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز نہ آ جائیں، ہدایات نہ مل جائیں۔ تو قرآن چونکہ پرفیکٹ کوڈ آف لائف دیتا ہے، زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا، خانگی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک، اور معاشرتی زندگی سے لے کر تجارتی سیاسی زندگی تک، زندگی کے ہر پہلو پر اللہ خالق کائنات نے ڈسکس کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ انسان کو کہیں سے گمراہی نہ ملے، گمراہ نہ ہو جائے، ہدایات دے دی اور واضح ہدایات دے دی تاکہ انسان کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کیا پتا کہ میں نے کیسے گزارا کرنا تھا۔ اب اس سورہ پاک میں، سورہ النساء میں پہلی بات جو ہوئی یتیم بچوں کے بارے میں ہوئی کہ جس گھر میں یتیم بچوں پر زیادتیاں کی جائیں، اللہ کہتے ہیں، اور ان کے سرپرست ان کی دولت کو خرد برد کر لیں، اس سے اپنی غلط پلاننگ سے، کیا ہوگا پھر؟ اور وہ فریب کے، دھوکے کے جال بنتے رہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جوائنٹ فیملی ہو تو اس گھر کی فضا ٹھیک رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ تو اس خاندان کی ساری خوشیوں کو چھین رہے ہیں، یتیم کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، یتیموں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا حق ان کو نہیں دے رہے، جبکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ اس مال پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر ہر چوتھے گھر میں جہاں یتیم ہے اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کا حق کیسے مارا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو پہلا ٹاپک اس سورہ کا بنایا وہ یہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہاں پہ حکم دیا ہے، ان کے حقوق کی نگہبانی کرنے کی، ان کے اموال کی حفاظت کرنے کی اللہ نے ذمہ داری لگائی، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کو آتش جہنم کی خوشخبری سنائی ہے کہ بدبختو، یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں، یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے والوں، یتیموں کو زندگی کی مصیبتوں میں دھکیلنے والوں، تمہارا انجام بڑا خوفناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آتش دوزخ سے تم اپنے پیٹ بھر رہے ہو اور اسی کے اندر تمہیں جانا بھی ہے۔ استغفر۔ کاش جو یتیموں کا حق مارنے والے ہیں یہ اس صورت کے پیغام کو سن لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا ٹاپک کیا بنایا؟ عورت کے مقام کو ٹاپک بنایا۔
سبحان اللہ. یہ جو عورت ہے یہ صنف نازک تو ہے، لیکن ایسی نہیں کہ اس پر ظلم و ستم ہی روا رکھا جائے اور اس پر ظلم ہی کیا جائے. قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح طاقتور نہیں بنایا لیکن ذی شعور تو بنایا نا، عقل و فہم کی دولت تو دی ہے نا. یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب کہتے ہیں، یہ شیطان کی بیٹی نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب کا دعویٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. سبحان اللہ. اللہ کے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نہیں، کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور عورت کے مقام کو واضح کر دیا. سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا یہ مٹی کی مورتی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چاہو برتاؤ کر لو، جیسے چاہو اس کو ستا لو، جیسے چاہو اس کے ساتھ دھوکہ کرو، فراڈ کرو، فریب کرو اور اس کے اپنے پاؤں کے تلے روند کر رکھو. نہیں، فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا انجام بڑا خوفناک ہے. پھر فرمایا یہ دیکھیں جس طرح غیر مذاہب کے اندر اگر خامد مر جائے تو عورت کو بھی ستی ہونا پڑتا ہے. ہندوازم میں عورت کو بھی ساتھ جلنا پڑتا ہے. میرے رب نے جن خواتین کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ان کو مقام بھی عطا کر دیا اور کہا خامد مرا ہے عورت ساتھ نہیں جل سکتی. اللہ اکبر. اور وہ رسم ہے ایک سندھ کے اندر، اس کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ کبھی پلیس بھی آتے تھے. وہ کیا کہتے تھے اس کو کرنا، کیا سندھ میں آج بھی وہ بری رسم جاری ہے؟ نہیں، اس کو کہتا عورت، اور نہیں، وہ جو جس کا خامد مر جاتا تھا تو اس عورت کے لیے کہتے تھے، مجھے لفظ نہیں یاد آ رہا، تو نہیں کوئی اور لفظ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال سندھ میں آج بھی یہ کبھی رسم جاری ہے کہ اگر خامد فوت ہو جائے تو عورت کو گھر سے نکال کر اس کو بے عزت کیا جاتا ہے. ہاں، بے عزت کیا جاتا ہے. استغفر اللہ. اور اس کو نکاح ثانی کرنے کی اجازت ہے نہیں ہوتی. استغفر اللہ. تو یہ سورہ النساء کا تعارفی مضمون ہے. آئیے آگے سورہ کا ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر اہل ایمان کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا پیغام رکھا ہے، اور خاص کر اہل ایمان کے لیے ان میں کیا کیا ہدایات ہیں اور ان پر عمل کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے.